بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاموشی کے بارے میں آج کا درس ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ خاموش کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے مگر اس کے احاطات بھی عظیم ہے اور اس کا جرم بھی عظیم ہے۔ انسان کے کفر کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے اور اس کے ایمان کا گواہی بھی زبان سے ہی دی جاتی ہے۔ گوشت کے اس ٹکڑے میں باری تعالیٰ نے متضاد تاثرات رکھ دی ہیں۔ یہ آگ لگا بھی سکتا ہے اور بجھا بھی سکتا ہے، محبت اور الفت کے چشمے بھی رواں کر سکتا ہے، نفرت اور عداوت کی دیوار بھی کھڑی کر سکتا ہے، دلوں کو جوڑ بھی سکتا ہے اور انہیں توڑ بھی سکتا ہے۔ اکثر لوگ زبان کی آفات اور مصائب کے بارے میں سہل پسندی سے کام لیتے ہیں اور اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ انسان کو دینی اور دنیاوی نقصان پہنچانے اور اس سے راہ راست سے ہٹانے میں زبان شیطان کا مؤثر ہتھیار ہے۔ جو شخص زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور جو کچھ منہ میں آئے بولتا چلا جاتا ہے تو اس سے زبان سے بولے گئے کانٹے اپنے ہاتھوں سے چننے پڑتے ہیں۔ بے شمار لوگ زبان کی غلط استعمال ہی کی وجہ سے دوزخ میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ زبان کے شر سے صرف وہی بچ سکتا ہے جو اس سے شریعت کے لگام ڈالے اور اس سے ایسی جگہ استعمال کرے جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ زبان کی شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے یا پھر کم از کم کلام کیا جائے۔ اہل علم نے کلام کی چند شرطیں بیان کی ہیں جس کا لحاظ رکھنے سے زبان کے خطرات اور لغزشوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کلام کسی ضرورت کی بنا پر ہو، حصول نفع کی توقع ہو یا مسرت سے بچنے کی امید سے ہو۔ جو شخص ضرورت کے بغیر ہی بولتا چلا جاتا ہے اس کی گفتگو بدزیان اور بکواس کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ نمبر 2، موقع محل کی مناسبت سے کلام کیا جائے۔ جس کلام کے موقع محل سے مناسبت نہ ہو وہ بے فائدہ اور لایعنی ہوتا ہے۔ نمبر 3، ضرورت کی حد تک کلام کی جائے۔ اگر کلام کی ضرورت تک محدود نہ رکھا جائے تو اس کی حد کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اظہار معافی ضمیر کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کیا جائے، اس لیے کہ زبان انسان کا عنوان ہے جو اس کے مجہول اور شدہ کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا اس عنوان کے لیے الفاظ کی تہذیب ضروری ہے۔ کلام کے کچھ آداب بھی ہیں جن کا لحاظ رکھنے سے کلام کے رونق اور بیان کی شان ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آداب درج ذیل ہیں۔ کسی کی مدح اور مذمت میں تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ تجاوز ذلت کی بنا پر ہوتا ہے یا جذبہ انتقام کی خاطر، یہ دونوں ان عیوب میں سے ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ ایسا وعدہ بھی نہ کیا جائے جسے پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ ایسی وعید بھی نہ سنائی جائے جس پر انسان قادر نہ ہو۔ ایسا کرنے سے انسان کی بات کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ حسب موقع اپنے اسلوب گفتگو میں نرمی اور سختی پیدا کی جائے۔ تربیت کے موقع پر نرم الفاظ اور ترغیب کے موقع پر سخت الفاظ مقصد کو فوت کر دیتے ہیں، اور چیخ کر بولنا انسان کے وقار کو گرا دیتا ہے۔ فحش گفتگو سے حتی الامکان احتراز کیا جائے۔ ضرب الامثال پیش کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اہل علم آداب کی ضرب الامثال بیان کی جائے۔ جاہلوں کے قصوں اور تک بندیوں سے زبان کو بچایا جائے۔ جس شخص کے لیے ان شرائط اور آداب کا لحاظ رکھنا ممکن نہ ہو اس کے لیے خاموشی ہی بہتر ہے، اس لیے شریعت نے خاموشی کو تعریف کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صمت نجا، جسے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کہنی چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو زبان کی حفاظت کی خاص طور پر تاکید کیا کرتے تھے۔ حضرت حارث بن حشام سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیے جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو حفاظت کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، مسعود رضی اللہ عنہ بعض اوقات صفا پر چڑھ جاتے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے ہیں اے زبان اچھی بات کہو، فائدہ میں رہو گے، بری بات سے خاموشی اختیار کر ندامت سے بچ جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسان سے اگر اکثر گناہ زبان کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی زبان درازی سے
کوئی شریف انسان محفوظ نہیں رہتا، کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کو سر عام ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں۔ غیبت چغلی کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مسلمان اسے قرار دیتے ہیں جس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ یہ افضلیت اسی وقت حاصل ہوگی جب خاموشی اختیار کی جائے، اناب شناب سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا خاموش رہا کرو، کبھی بات نہ کیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں۔ آپ نے فرمایا صرف خیر کے لیے زبان کھولا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کلام سے روکنے کے لیے منہ میں کنگریاں رکھ لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی ہے وہ وضو جو مجھ کو برے امور اور انجام کی طرف لے جانے والا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کثر الکلام و کثر سقط، جو شخص زیادہ بولے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ سرزد ہوں گی۔ مختصر ہے کہ خاموشی میں دین اور آبرو کی حفاظت اور خطرات سے امن اور عافیت اور مال اور جان سے فراہمی ہے۔ خاموشی حسن خلق اور نفس کی پاکیزگی کی علامت ہے۔ خاموشی سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، انسان بھی اس سے محبت کرتا ہے اور لوگ بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جو زیادہ خاموش رہتا ہے۔ تو خاموشی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم بولنا سیکھتے ہیں اسی طرح خاموش رہنا بھی سیکھیں کہ بھئی جہاں بات کرنا ہو تو وہاں بات کریں، اور ورنہ کیا اکثر خاموش رہیں۔ وہ خاموشی فکر ہو، یعنی آخرت کے لیے خاموشی ہو، فکر آخرت ہو، آخرت کے قیامت کی فکر، اور اسی طرح دنیا کے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کے تدبر کے لیے فکر ہو، اور وہ فکر کے ساتھ جو خاموشی ہوگی اس میں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔